إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال المولى جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، إلى آخر الحدیث. بزرگوں اور دوستوں، ہم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی حق ہے، اور سب سے بڑا حق اور پہلا حق اللہ ہی کا ہے کہ اس نے ہم کو پیدا کیا اور وہی ہمیں روزی دیتا ہے. ہماری سکونت کے لیے اس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، بدلیوں سے وہ آسمان سے بارش برساتا ہے، ہمارے خورد و نوش کا انتظام کرتا ہے، پوری کائنات کی تدبیر کرتا ہے. تو سب سے بڑا اور سب سے پہلا حق تو خود ہمارے پیدا کرنے والے کا ہے. اس کے بعد حقوق ہیں بندوں کے، جن کا جو مرتبہ ہے اس کے حساب سے. مثلا ماں باپ ہیں، ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے. پھر اس کے بعد آپ کے اپنے بیوی بچے ہیں، دادھیالی نالیالی رشتہ دار ہیں، آپ کے قرابت مند ہیں رشتے، پھر آپ کے پڑوسی لوگ ہیں، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم. اس طریقہ سے لوگوں کے حقوق ہیں. جس ملک میں رہتے ہیں آپ، وہاں غیر مسلم بھی رہتے ہیں، ان کے بھی اپنے حقوق ہیں. ان کے ساتھ کیسے ہم کو زندگی بسر کرنی چاہیے. اسلام الحمدللہ ایک مکمل دین ہے. اس میں تمام حقوق کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا. میں اس وقت صرف آپ کے سامنے اللہ کا حق بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ کے ساتھ ہم کس طریقے سے خوش معاملگی کر سکتے ہیں، اللہ کے حقوق کو بہتر طریقے سے کیسے انجام دے سکتے ہیں. تعامل مع اللہ، ہمارا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اس سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو ہے. اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، قرآن کی جو آیت میں نے چھوٹی سی پڑھی ہے، غالباً سورہ نحل کی آخری آیت ہے: ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. یقیناً اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے اور احسان کرنے والے بندوں کے ساتھ. اللہ کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت، حمایت اور خاص تائید اس بندے کو حاصل ہوتی ہے جو بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کے حکموں پر عمل کرتا ہے، اس کی منع کردہ چیزوں سے باز رہتا ہے، اور اللہ کے ساتھ اور بندوں کے ساتھ احسان کرتا ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہر طرح کی نصرت، حمایت، مدد اور تعاون اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حفاظت فرماتا ہے ان بندوں کی جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اور ان بندوں کی جو احسان کرنے والے ہیں. احسان کیا چیز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے پوچھا: مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. سوچئے، تصور کیجئے کہ اگر اللہ آپ کے سامنے کھڑا ہو اور آپ اس کے سامنے عبادت کر رہے ہوں، تو آپ کے اندر تواضع، خاکساری، توجہ کس قدر زیادہ ہوگا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں، یا شاید اندازہ بھی نہ ہو پائے کہ اگر اللہ آپ کے سامنے آ جائے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہوں تو آپ کی عبادت کا کیا رنگ ڈھنگ ہوگا، کس قدر آپ متواضع خاکسار بن کر کے اللہ کے سامنے کھڑے رہیں گے، کس قدر دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت، تعظیم رہے گی، دل و دماغ اللہ کی طرف متوجہ رہے گا. فرمایا اس طرح سے عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور نہیں تو کم سے کم یہ تو سمجھو ہی کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں. اگر اتنا بڑا ایمان نہیں ہے تمہارا کہ تم اس طرح عبادت کرو کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، تصور کرو، تو کم سے کم یہ تو سمجھ رہے ہو نا تم. اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. تو کم سے کم اگر یہی احساس تمہارے پاس ہے کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے کہ تم کہاں ہو، کس مقام پہ کھڑے ہو، کیا کرنے کے لیے مسجد میں آئے ہو، یا بازار میں کیا کر رہے ہو، گھر میں کیا کر رہے ہو، کوئی ادا، کوئی حرکت،
کوئی دقیقہ، کوئی سیکنڈ تمہارا اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، تو یقیناً تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی خشیت آئے گی، اور تم اللہ تعالیٰ کی اچھی بندگی کرنے پر آمادہ ہو جاؤ گے۔ یہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت اور کاموں کو عمدہ طریقے پر انجام دینے کا جذبہ پیدا کرنے کا بہت بڑا فیکٹر ہوگا، سبب ہوگا۔ بہت اچھی بات کہی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑا اور سب سے پہلا حق ہمارے اوپر ہمارے رب تعالیٰ کا ہے، تو ہم اس رب کے حق کو، اور وہ حق کیا ہے؟ عبادت، بندگی، جس کے لیے اللہ نے ہم لوگوں کو پیدا کیا۔ بارہا سن چکے ہوں گے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ نے انس و جن کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو یہ عبادت کو کس طریقہ سے انجام دینا ہے؟ جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے سامنے ہے، نہیں تو یہ سمجھے کہ اللہ ہم کو دیکھ۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سمجھ چکے ہیں کہ کوئی بھی عبادت ہماری عبادت نہیں کہلا سکتی جب تک کہ وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نہ ہو۔ ٹھیک بات؟ دوسرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ یہ دو شرط ہے۔ کوئی بھی عبادت نہیں ہو سکتی آپ کی، کوئی بھی عمل نیک آپ کا اللہ کے نزدیک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ صرف خالص اللہ کے لیے نہ کیا جائے، پیور نہ ہو اللہ کے لیے۔ یہ پہلا حق ہے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا، اور ہم کو چاہیے کہ اللہ کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، اور وہ یہ ہے کہ ہم اس کی جو عبادت کریں تو اس میں ہم حد درجہ مخلص ہوں، ریاکار نہ، نام و نمود کی خواہش نہ۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم۔ نہیں ان کو حکم دیا گیا مگر صرف اس بات کا کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، تابعداری کو، عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر دے۔ خالص کہتے ہیں پیور چیز کو، جس میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، کوئی آمیزش نہ ہو۔ حنفاء، یکسو ہو کر پوری توجہ سے اللہ ہی کی طرف مائل ہو جائے، اور خاص کر کے وہ یقیم الصلاۃ و یؤت الزکات، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، وذالک دین القیم، اور یہی سیدھا دین ہے، یہی صراط مستقیم۔ تو پہلی شرط ہوئی مخلصین لہ الدین، الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ غور کیجئے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، تابعداری کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے، پیور کرنا ہے، اس میں کسی کو ذرہ برابر کے لیے بھی شریک نہیں کرنا۔ یہ ہے اخلاص، خالص۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ تم نے کہا جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اور ملاقات ہوگی تو دیدار بھی ہوگا، اگر اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو عمل صالح کرو، شریعت کے مطابق کرو، اور رب تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو یہ ہے اخلاص۔ اگر ذرا بھی ریاکاری آ گئی، دکھاوا آ گیا، تو وہ آپ کا عمل بیکار اور برباد ہے۔ شرک اگر اس میں داخل ہو گیا، آپ کا عمل بیکار ہے۔ ریاکاری آ گئی، آپ کا عمل بیکار ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ اے نبی، اگر آپ نے بھی شرک کیا، کم نبی شرک کر سکتے تھے بتائیے؟ لیکن ہم کو اللہ بتا رہا ہے کہ اگر عبادت میں ذرہ برابر بھی شرک کیا، دوسرے کو اللہ کا پارٹنر بنا دیا اس میں، تو آپ کے سارے اعمال اللہ تعالیٰ ضائع اور برباد کر دے۔ حدیث قدسی ہے مسلم شریف میں، حدیث انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں شراکت والی عبادت سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ اگر کوئی عبادت میں کسی دوسرے کو میرے ساتھ شریک کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے شرکیہ عمل کو چھوڑتا ہوں، مجھے وہ نہیں چاہیے، میں اس کو قبول نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے ساتھ یا اس کی عبادت کے ساتھ احسان اور پختگی یہ ہوگی، احسان مانے پختگی، کہ بہت کسی بھی عمل کو بہت پختہ طریقے پر کیا جائے، جو شریعت میں جس طریقے پر ہم سے مطلوب ہے، شریعت کے مطلوبہ طریقے کے مطابق عمل کو انجام دینا احسان ہے۔ تو اللہ کی عبادت کے ساتھ احسان، اللہ کے ساتھ معاملے میں احسان، سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم اپنی بندگی کو اللہ کے لیے خالص کریں، ریا و نمود سے پاک رکھیں۔ الحمدللہ۔ اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ تمام انبیاء اسی شرک سے منع کرنے کے لیے آئے، توحید کی دعوت دینے کے لیے، کہ اللہ تمہارا ایک خالق و مالک رازق ہے، اسی کے لیے بڑے پاکیزہ نام اور صفات ہیں، اسی لیے وہی تمہاری بندگی کا اکیلا مستحق ہے، وہی سچا معبود ہے۔ اسی دعوت کے لیے تمام انبیاء کرام آئے، شرک سے منع کرنے کے لیے آئے۔ خالص اللہ کی بندگی کرنا توحید، اور اللہ کی بندگی میں دوسرے کو شریک کرنا شرک۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول نبی بھیجا، ہر امت میں رسول بھیجا ہے۔ تعلیم کیا تھی رسول کی، یا بھیجے جانے کا مقصد کیا تھا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ صرف لوگ اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ کے علاوہ دنیا میں جس کی بھی پرستش کی جاتی ہے اس سے اجتناب کرے، ہر کسی کی عبادت سے اجتناب کرے، کیا زندہ، کیا مردہ، کیا نبی، کیا فرشتہ، کیا ولی، کیا بزرگ،
کیا جاندار، کیا بے جان، کیا شجر، کیا حجر، کیا پانی، کیا آگ، اللہ کے علاوہ ہر کسی کی عبادت سے انکار کر دیں اور صرف اللہ کی بندگی۔ اسی دعوت کو دینے کے لیے تمام انبیاء اور رسول علیہ والسلام آئے۔ تو اگر کوئی شرک کرتا ہے تو گویا کہ اللہ کے ساتھ بڑی ناانصافی کرتا ہے، بڑا ظلم عظیم کرتا ہے۔ قرآن لکھا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک البتہ بہت بڑا ظلم ہے کہ پیدا تم کو اللہ نے کیا، تمہاری پیدائش میں تو کوئی اللہ کا پارٹنر نہیں رہا، کوئی شریک نہیں رہا، کسی نے ایک ذرہ بھی نہیں پیدا کیا، نہ پیدا کرنے میں شریک رہا اللہ کا، نہ اللہ کا کوئی معاون و مددگار ہے، نہ کسی کے معاونت کی اللہ کو ضرورت ہے۔ تو جب اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی رازق ہی نہیں، تو پھر اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کون ہوگا؟ سیدھی سی بات ہے، ایک دم لاجک بات ہے۔ اعبدوا اللہ اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی بندگی کرو، اس پیدا کرنے والے کی بندگی کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کہ اللہ کے سوا کوئی خالق ہے جو تم کو زمین آسمان سے روزی دیتا ہو؟ جب اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی مارنے والا نہیں، کوئی جلانے والا نہیں، تو پھر اللہ کے علاوہ بندگی کے لائق کون کیسے ہو گیا؟ اس لیے اگر کوئی شرک کرتا ہے، کسی نبی کو، کسی ولی کو پوچھتا ہے، اس کو پکارتا ہے، مشکل کشا سمجھتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں غیر مسلم بھی کر رہے ہیں، اور جو لوگ اپنے کو مسلمان کر رہے ہیں ان کی بھی ایک بڑی بھاری اکثریت قبروں پر جھکی ہوئی ہے، تعزیوں پر جھکی ہوئی ہے، غیر اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ نے کہا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ سن لو کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو اللہ نے اپنی جنت اس پر حرام کی ہے اور اس کا دائمی ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے مشرک کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کوئی ولی اور دوست نہیں ہوگا، دائمی جہنمی ہے وہ، چاہے وہ لاکھ نماز پڑھے، روزہ رکھے، لیکن اس کا عقیدہ توحید صحیح نہیں ہے، ساری عبادت اس کی برباد۔ شرک کے ہوتے ہوئے کوئی عبادت اس کی قبول نہیں کی جائے گی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، اگر وہ مشرک ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا ای ذنب اعظم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، تم اس اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک اور ہمسر بناؤ جس اللہ نے تم کو پیدا کیا، جس اللہ نے تم کو پیدا کیا اس کی بندگی میں دوسرے کو شریک بناتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا ہاں یہ تو واقعی بڑی سنگین چیز ہے کہ ہم خالق کے ساتھ دوسرے کو جس نے ہم کو پیدا نہیں کیا اس کی بندگی کریں۔ اس کے بعد یا رسول اللہ، اور اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے، ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، اس ڈر سے کہ اولاد تمہارے ساتھ کھائے گی قتل کر دیا، ایبورشن کروا دیا۔ دیکھتے ہیں نا آج کل ایک فیشن بن گیا ہے، 2 بچہ 3 بچہ، اس کے آگے نہیں، بچہ پیدا ہی نہیں کرتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ کھلائے گا کون، مہنگائی بہت ہے، جو اللہ آپ کو کھلا رہا ہے وہی اللہ اس کو بھی کھلائے گا۔ نحن نرزقکم وایاہم، جو اللہ تم کو روزی دے رہا ہے، اللہ کہتا ہے ہم تم کو روزی دیتے ہیں، تمہاری اولاد کو بھی روزی دیتے ہیں، کیوں ڈرتے ہو؟ روزی کا دروازہ کشادہ کر دیں گے، تم محنت کرو گے، اولاد کی برکت سے ہم روزی دیں گے، لیکن اللہ سے رشتہ اپنا بنائے رکھو۔ بہرحال، اور اس کے بعد پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد کون سب سے بڑا گناہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے پڑوسی کی بیوی کو بہلا پھسلا کر کے اس کے ساتھ بدکاری کرنا۔ ایک حدیث میں ہے کہ دور کی عورت کے ساتھ 10 بدکاری ایک طرف، آپ پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری ایک طرف، 10 بدکاریوں سے زیادہ سنگین ہے پڑوسی کی۔ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کی جان، مال، عزت و آبرو کا محافظ ہوتا ہے، اور تم پڑوسی کی غیبوبت کا اور اس کی عدم موجودگی کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اس کی بیوی اور بیٹی پر ڈوڑے ڈالتے ہو۔ جو پڑوسی یہ امید رکھتا ہے کہ ہمارا پڑوسی ہماری عزت و آبرو کا محافظ ہوگا، دکھ درد میں ہمارے کام آئے گا، تم اس کی عزت پہ ڈاکہ ڈالتے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہرایا جائے۔ شرک سے بچنا انتہائی ضروری ہے، اور اللہ کی توحید کو پکا کرنا ہے۔ کیا اللہ کی توحید کا مطلب کہ یہ پکا یقین دل میں رکھیں اور زبان سے اس کا اقرار کریں اور عمل سے ثبوت دیں کہ اللہ ہمارا اور ساری جہان کا پیدا کرنے والا ہے، سب کا روزی رساں ہے اور کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے، ہر چیز کا مالک اور مدبر وہی ہے۔ دوسرا یہ عقیدہ رکھنا ہے، دل سے، زبان سے اور عمل سے یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے پاکیزہ نام ہیں اور بڑی پاکیزہ صفات ہیں۔ اللہ کے ناموں جیسا کسی کا نام نہیں، اللہ کی صفتوں جیسی کسی کی صفت نہیں، اور اللہ ہر صفت کمال سے متصف اور ہر عیب اور نقص سے منزہ و مبرہ۔ تو ہم نہ اللہ تعالیٰ کی کسی نام اور صفت کا انکار کریں اور نہ ہی ہم اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کو اس کی کسی مخلوق سے مشابہ دیں۔ اگر آئے قرآن میں ہے بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے 2 ہاتھ ہیں جو ہر وقت کھلے ہوئے ہیں، اللہ لٹا رہا ہے، دے رہا ہے اپنے بندوں کو، تو اللہ کے ہاتھ ہیں ہاتھ
اس کے 2 ہاتھ ہیں، اس کو ماننا ہے۔ یہ نہیں کہنا ہے کہ ید مانے قدرت، یہ تو تحریف ہو گیا، آپ نے معنی بدل دیا۔ ید مانے عربی میں آتا ہے ہاتھ، کیسا، یہ کیسا کا سوال مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کے مشابہ نہیں ہے، آپ سمجھے نا۔ تو اللہ کے لیے صفات ثابت کرنا ہے، تشبیہ اور تمثیل نہیں دینی ہے، اور یہ نہیں کہ صاحب اس کا انکار کر دے یا اس کا غلط معنی بتا دے۔ اگر حدیث میں ہے کہ اللہ ہنستا ہے کسی بندے کو دیکھ کر تو ہنستا ہے، ہماری اپنی ہنسنے کی کیفیت ہوتی ہے، کسی اور کے ہنسنے کی الگ کیفیت ہوتی ہے، اللہ کے ہنسنے کی الگ کیفیت ہوگی، وہ کیفیت اللہ نے کسی کو نہیں بتائی۔ تو یہ مطلب ہے۔ تو یہ 2 بات یقین ہو گئی کہ اللہ ہمارا کائنات کا سب کا پیدا کرنے والا ہے، مالک مدبر ہے، رازق ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے جو نام اور جو صفات اللہ نے قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح سنتوں میں بیان کیے، ان ناموں اور صفاتوں پر ہمیں ایمان لانا ہے، نہ ان ناموں میں سے کسی نام اور صفت کا انکار کرنا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کی کوئی تشبیہ اور تمثیل دینی ہے۔ اور تیسری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ، اللہ ہی ایک اکیلا معبود برحق ہے۔ دنیا میں جس کسی کی بھی جس شکل میں عبادت ہو رہی ہے وہ سب کی سب باطل ہے، اور اللہ کے علاوہ کی عبادت کرنے والے اگر اسی پر مر گئے تو دائمی ہمیشہ کے جہنمی۔ بندگی کا تو صرف ایک مستحق ہے، وہ ہے اللہ۔ ذالک بان اللہ هو الحق، سن لو کہ اللہ ہی معبود حق ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلَ، اور اللہ کے علاوہ دنیا والے جس کو بھی پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، سارے باطل خدا ہیں، صرف ایک اللہ معبود برحق۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم سب کا معبود ایک اکیلا معبود ہے، اللہ۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید۔ اگر آپ نے اللہ کی توحید کو پکا کیا اور شرک سے اپنے آپ کو بچایا تو آپ نے اللہ کے ساتھ خوش معاملگی کی انتہا کر دی، ماشاءاللہ۔ بہت اچھی طریقے سے آپ نے اللہ کے مقام کو پہنچانا اور اس کو ادا کیا۔ ایک بڑی خوبصورت سی حدیث یاد آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو درداء رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، کہا کہ اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دوست، میرے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو بتایا، وصیت کی کہ اے ابو درداء، لا تشرک باللہ وان قطعت او حرقت، اگر تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور تم کو کڑید کر کے اگر جلا دیا جائے، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں نا کھوڑ کھوڑ کے جلانا، ایسا بھی کر دیا جائے اور کہا جائے کہ شرک کرو اللہ کے ساتھ، تو مت کرنا، اللہ کی توحید پر قائم رہنا کہ ایک اللہ ہی اکیلا معبود حقیقی ہے، بندگی کے لائق ہے۔ اور کیا کہا؟ اور کہا ابو درداء دوسری وصیت یہ ہے کہ کبھی فرض نماز کو کبھی جان بوجھ کر کے نہ چھوڑنا، کبھی کسی فرض نماز کو جان بوجھ کے نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر کسی نے فرض نماز کو چھوڑ دیا جان بوجھ کر تو وہ اللہ کی حفاظت اور اس کے امن و امان سے نکل گیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی حفاظت میں نہیں رکھتا، اس کے امان سے نکل گئے تو اب تم کہیں ضائع اور برباد ہو جاؤ، اللہ تمہاری پرواہ نہیں کرے گا۔ اس لیے جب تک ہوش حواس باقی ہے نماز کی پابندی کیجیے۔ اور تیسری بات کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا کہ ابو درداء وَأَلَّا تَشْرَبِ الْخَمْرَ، شراب مت پینا، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ، ہر برائی کی چابی شراب ہے۔ شراب پیو گے تو کئی برائیوں کا دروازہ کھل جاتا ہے، ایک برائی نہیں ہوتی، کئی برائی ہوتی ہے، چوری بھی ہوگی، ڈاکہ بھی ہوگا، شراب کے نشے میں بدکاری بھی ہوگی، شراب کے نشے میں کسی کا قتل بھی ہوگا، شراب کے نشے میں کسی پر بہتان تراشی بھی ہوگی، گالی گلوچ اول فول تو آدمی بکتا ہی ہے، مال الگ برباد کرتا ہے، اپنے ذہن کو الگ خراب کرتا ہے، مہلک بیماریوں کو الگ دعوت دیتا ہے، یہ سب تو ہے ہی، لیکن سماجی اور معاشرتی بری برائیاں کتنی جنم لے سکتی ہیں آپ اس کا اندازہ کر سکتے۔ اس لیے کہا گیا کہ وَلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ، شراب مت پینا کیونکہ یہ ہر برائی کی چابی ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں، تو آپ نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی کرنی ہے، اللہ کو اس کی بندگی میں اکیلا سمجھنا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ 3 بات آپ نے سمجھی۔ اور چوتھی بات جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے جس کو ہم عمدہ طریقے سے ادا کریں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بندگی ہم پر فرض کی ہے اس بندگی کو اس کی شریعت کے مطابق انجام دیں۔ یہ بہت بڑی بات۔ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کا اپنا طریقہ ہے، کسی مولوی کا طریقہ آپ اختیار کیے ہوئے ہیں، کسی امام کا طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں، صحیح حدیث پر عمل نہیں کر رہے ہیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو اول فل بک رہے ہیں، گالی گلوچ بک رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں تو مال کا حساب کر کے نہیں دے رہے کہ کتنے مال میں کتنی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ایک ایک پائی ہی حساب کر کے نکلنی چاہیے، یوں ہی سب کچھ دے دیا اور سوچا کہ زکوٰۃ دے دیا۔ حج کرنے گئے تو حج کے اپنے شرائط ہیں، پاکیزہ حلال کمائی سے ہونا چاہیے، حج کے اندر فسق و فجور کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، جھگڑا تکرار نہیں ہونا چاہیے، نیکی اور تقوی کے اوپر ہونا چاہیے، خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے حج ہونا چاہیے، سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو آدمی ایسے لوٹتا ہے حج کر کے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا۔ یہ نماز ہے، اب اس کے لیے دیکھ لیجیے، آپ جسم کو پاک کرتے ہیں، جب تک جسم آپ کا پاک نہیں ہوگا وضو نہیں ہے۔ پیشاب کرتے وقت خاص دھیان رکھا کیجیے کہ پیشاب کا کوئی چھیٹا اڑ کر کے آپ کے بدن پر نہ پڑے، قطرہ آپ کا کپڑے میں نہ ٹپکے، اگر ٹپک گیا ہے تو اس کا دھونا آپ کے لیے
شرمگاہ کا اور اس کپڑے کے اس حصے کا دھونا آپ کے لیے ضروری ہے جی جس پر چھٹا گرا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ آئیے تو اطمینان سے وضو کیجئے، بسم اللہ کر کے وضو کیجئے، اور جو طریقہ ہے وضو کا وہ کیجئے کہ پورا چہرہ دھلے، آنکھ کے پپوٹے وغیرہ سب کو دھوئیے، ہاتھ کے ہونی سمیت ہونا چاہیے 3 مرتبہ، پورے سر کا مسح ہونا چاہیے، کان کا مسح ہونا چاہیے، دونوں پاؤں کو ٹخنا سمیت دھوئیے، تلوے وغیرہ کو اچھی طریقہ سے دیکھ کر کے کیجئے، ایڑی کو دھوئیے تاکہ کچھ خشک نہ رہ جائے، بہت اطمینان سے وضو کرنا ہے۔ اس کے بعد آئے مسجد میں، قبلہ رخ ہوئیے، نماز پڑھیے جو طریقہ ہے اس کا، تو پورے شرائط کا لحاظ کر کے۔ اسی طریقہ سے حدیث ہے کہ روزہ رکھو تو روزے میں اول فول مت بکو، گالی گلوج مت بکو، شور شرابہ مت کرو، جاہلوں جیسی حرکتیں نہ کرو، ورنہ سوائے بھوک اور پیاس کے تم کو کچھ نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ زکوٰۃ صحیح طریقے پر ادا کرو، حج شریعت کے مطابق انجام دو، غرض ہے کہ جو عبادت ہے اور اس کو بجا لانے کے لیے جو شرائط اور آداب ہیں قرآن اور حدیث میں، جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں پریکٹیکل کرنے کے لیے اسلام کو، اس کو آپ اپنی زندگی میں نافذ کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیجئے۔ یہ ہے اتباع سنت، نہیں کرو گے تو بدعت ہوگی اور عمل آپ کا بیکار ہو جائے گا۔ تو 4 چیز آپ کے سامنے آئی، اور 5ویں ایک چیز یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ سے اچھا گمان رکھو۔ ہوتا کیا ہے کہ آدمی پریشانی میں مبتلا ہے، جسمانی مرض میں مبتلا ہے، مالی نقصان میں مبتلا ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی عزیز و قریب کی موت ہو گئی ہے، تو آدمی بڑا بدگمان ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے، نہ جانے شیطان کیا کیا وسوسہ اس کے دل میں ڈالتا ہے، بڑے بڑے خیالات پیدا کرتا ہے، اللہ کے تعلق سے بڑا بدگمان ہو جاتا ہے۔ یہ عمل ہرگز نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ کے ساتھ خوش گمانی رکھنی چاہیے کہ ضرور اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، ہم نہیں سمجھتے ہیں۔ صبر واجب ہے، ان اللہ مع الصابرین، تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہو، اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھو۔ تکلیف پہنچی تو بدگمان ہو گئے، اللہ تجھ کو کوئی نہ ملا میرے علاوہ، ایک ہم ہی ملے، ہم ہی کو ستا رہا ہے، اللہ کسی کو ستاتا ہے، ہم ہی پر ظلم کر رہا ہے تو، اللہ اکبر، ظلم کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہو، جبکہ اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ کالی چوٹی کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، یعنی بالکل ظلم نہیں کرتا۔ اللہ نے اپنے اوپر ظلم کرنے کو حرام کر رکھا ہے، ضرور کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی جس کو تم نہیں سمجھ رہے ہو۔ صبر کرو، صبر کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ثواب مانگو، جو نقصان ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے اس کی بھرپائی مانگو، اللہ تعالیٰ سے اس کے خزائن رحمت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ بدگمان مت ہو۔ منافقین اور مشرکین، مشرکات، منافقین، منافقات، یہ لوگ اللہ سے برا گمان رکھتے تھے، مومن ہمیشہ اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے۔ حدیث ہے اللہ کہتا ہے میں اپنے بندوں کے گمان کے پاس ہوتا ہوں، اگر میرا بندہ مجھ سے اچھا گمان رکھتا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھا ویوہار کرتا ہوں، اچھا معاملہ کرتا ہوں، اگر برا گمان کرے گا تو برا ہی معاملہ کریں گے۔ اگر وہ مجھ کو تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ کو جماعت میں یاد کرتا ہے، جیسے ابھی آپ آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے جماعت کے ساتھ، جمعہ جماعت قائم کرتے ہیں، تمام نمازیں پڑھتے ہیں، درس میں قرآن کا درس ہے، حدیث کا درس ہے، اس میں بیٹھتے ہیں آپ، تو اللہ رب العالمین دنیا سے بہتر جماعت میں یعنی فرشتوں کے درمیان اللہ آپ کو یاد رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث ہے اسی حدیث میں کہ اگر کوئی بندہ میرے پاس ایک بالش قریب ہوتا ہے، میری طرف بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، جب وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں ایک باع بھر پورا ہاتھ، انگلی سے لے کر کے بازو تک، کندھے تک میں اتنا بڑھتا ہوں۔ اگر وہ میرے پاس چل کے آتا ہے تو سمجھو میں اس کے پاس دوڑ کے جاتا ہوں، گلے لگاتا ہوں اس کو، یعنی اس کو اپنا قریب بنا لیتا ہوں۔ تو اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، نماز پڑھ رہے ہیں اللہ سے اچھا گمان رکھیے، اللہ قبول کرے گا۔ صدقہ و خیرات دے رہے ہیں اللہ سے اچھا گمان رکھیے کہ اللہ قبول کرے گا۔ لیکن کچھ نہیں کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں، اور اللہ سے گمان اچھا رکھیں کہ اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ لا الہ پڑھتے رہے نا، نماز نہ پڑھا تو کیا ہوا، روزہ بھی نہ رکھا تو کیا ہوا، کلمہ تو پڑھ رہے ہیں نا بھائی، گائے کا گوشت تو کھا رہے ہیں نا، یہ تو برباد بیکار کی بات ہے۔ گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہو اور اللہ سے امید پر امید لگائے جا رہے ہو، اچھی امید، اور یاد رکھو کہ گناہ پر گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نواز رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی بربادی کا سامان کر رہا ہے، یہ اس کی طرف سے ڈھیل ہے، اب رسی کسی جانے والی ہے آپ کی۔ ہاں غلطی ہو جائے تو اللہ کی طرف مائل ہو، توبہ کرو، اللہ سے امید رکھو توبہ قبول کرے گا۔ لیکن کر رہے ہو گناہ کا کام، مسلسل نافرمانی کر رہے ہو، پیسہ دولت اللہ دیتا ہے تو اتراتے ہو، تکبر کرتے ہو، جتنی نافرمانی کرتے ہو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، تو لوگوں کو کہتے دو فلانوا تو نماز پڑھتے پڑھتے اس کے ماتھے پر کالا نشان پڑ گیا، دیکھیے آج تک بھیک منگے کا بھیک منگا ہے اور ہم کچھ نہ کر رہے ہیں، دیکھ لیجیے ہم کو۔ اللہ اکبر۔ جب یہ وقت آتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہلاکت کا اب انتظام شروع ہوتا ہے، اور پھر ایسا پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس ظالم کو، اس شیخی کھوڑ کو، اترانے والے کو، کہ سنبھلنے کی مہلت بھی نہیں دیتا۔ اسی علماء نے کہا کہ اگر گناہ کے باوجود دولت ملتی ہو اور ہر خواہش پوری ہوتی ہو تو دھوکے میں نہ پڑنا،
سمجھ لینا کہ ہماری ہلاکت کا سامان ہو رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ کے ساتھ اچھا گمان کرنے کا ذریعہ یہ کہ آپ نیکی کرو اور گمان رکھو کہ اللہ قبول کر لے۔ گناہ ہو جائے تو گناہ سے تائب ہو، نادم ہو، اللہ سے امید رکھو اللہ توبہ قبول کرے گا۔ مرنے کے وقت ہو، کوئی کہے کیسا فیل کر رہے ہو، کہیے گا کہ عالم نظر میں ہیں، کمزور ہیں، نہیں کچھ ہوتا ہے، اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہیں، جو کچھ ہو سکا جوانی میں صحت کی حالت میں کیا، اب بڑھاپے میں نہیں ہوتا ہے، تو جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے گا انشاءاللہ۔ وہ غفور الرحیم ہے، وہ بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ ایک شخص کے پاس گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت سے 3 دن پہلے، 3 دن کے بعد اس کی موت آ گئی۔ کہا فلاں کیسا سمجھتے ہو، اللہ سے کیسا گمان رکھتے ہو؟ کہا یا اللہ کے رسول، اللہ سے یہ گمان رکھتا ہوں کہ وہ مجھے بخش دے گا انشاءاللہ۔ آپ نے کہا کہ اللہ تیرے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرے گا جیسا کہ تو گمان رکھتا۔ اور آپ نے یہ فرمایا کہ لا یموتن احدکم الا وهو یحسن باللہ الظن۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ تم میں کا کوئی ہرگز نہ مرے مگر اس حال میں کہ وہ اپنے اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہوں، اللہ سے مغفرت کی اچھی امید رکھتا ہوں۔ اور چھٹی اور آخری بات یہ ہے، اللہ کے ساتھ بہترین معاملہ اور احسان کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے، جس کا بھی آپ نے ذکر کیا سنا، صحت ہے، دولت ہے، جوانی ہے، بیوی ہے، اطاعت گزار ہے، بال بچے ہیں، اسٹیٹس ہے، عزت ہے، رکھ رکھاؤ ہے، جو بھی نعمت اللہ کی طرف سے اس کو سمجھو کہ یہ اللہ کی طرف سے اس کا فضل ہے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ۔ تم میں سے جس کو جو نعمت حاصل ہے وہ اللہ کی طرف سے حاصل ہے۔ کبھی یہ نہ سمجھو کہ ہماری بدھی کی کمائی ہے، ہماری ہوشیاری کی علامت ہے، جیسے کہ قارون نے کہا تھا۔ اور اتنی نعمت اللہ کی ہمارے ساتھ ہے کہ ہم اس کو گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ لیکن انسان بڑا ظالم ہے، بڑا ناشکرا ہے۔ تو یہ ہمیشہ اس بات کا احساس کرو کہ یہ ساری نعمتیں جو ہم کو حاصل ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے، یہ احسان ہے اس کا، یہ فضل ہے اس کا۔ اور پھر شکر گزاری کرے، شکر گزاری کرے، جس نعمت کا جو تقاضا ہو اس کے مطابق کرے۔ مال ہے تو غریبوں اور محتاجوں کو دیں، صحت ہے تو کوئی ظالم اگر کسی مظلوم کو مار پیٹ رہا ہے تو طاقت سے اس ظالم کا پنجہ مروڑ دیں۔ جی، اللہ نے آپ کو عزت اور اقتدار دیا ہے کہ آپ کے قلم سے اگر کسی کا کام بن جاتا ہے تو اس کے حق میں سفارش کر دیں۔ آپ عالم ہیں، آپ سے اگر کوئی دینی مسئلہ پوچھ رہا ہے اس کو صحیح مسئلے کی رہنمائی کر دیں، صحیح طریقہ دین کا بتا دیں۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ اللہ نے جس طرح کا احسان آپ کے ساتھ کیا ہے آپ دوسروں کے ساتھ احسان کیجیے۔ میری دعا ہے اپنے حق میں اور آپ سب کے حق میں کہ اللہ رب العالمین اپنی بندگی کی اچھی توفیق عطا فرمائے، اور احسان مع اللہ یا اللہ کے ساتھ معاملت کرنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے، جس کی چند صورتیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ ان واجبات کو اور ان حقوق کو جو اللہ کے ہم پر واجب ہیں عمدہ طریقے پر انجام دینے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں رکھے اللہ تعالیٰ اپنا تابعدار فرما بردار بنا کر رکھے، اور ایمان پر ہی ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔